السلام علیکم۔ ٹھہر جاؤ جیکی، باس کی کال آ رہی ہے، لارا نے کہا اور اپنی جیب سے کوئی آلہ نکال کر کان سے لگایا اور کونے میں کھسک کر اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جیکی نے شینا کو چھوڑ دیا اور ہانپتے ہوئے ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ مجھے شینا کی طرف سے تشویش ہونے لگی اور میں امید بھری نظروں سے صوبی کی طرف تکنے لگا۔ آفرین تھا اس میزبان خاتون پر، وہ میری نگاہوں میں رحم کی فریاد بھانپ کر دوبارہ شینا کو سنبھالنے کے لیے بڑھی۔ جیکی اس وقت اپنے دونوں ساتھیوں کے قریب جا کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ صوبی نے شینا کے کھلے زخم پر دوبارہ مرہم پٹی کرنا شروع کر دی۔ باہر سرد ہواؤں کا شور جاری رہا۔ یہ سب بڑا بے رحم اور جاں کش ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ میوخ نے اپنے دونوں بچوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ اسے اپنی رحم دل بیوی کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر بے چین اور تڑپ رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے پشت کے پیچھے بندھے اپنے دونوں ہاتھوں کے جکڑ بند کھولنے کی بھی تگ و دو شروع کر دی تھی، لیکن وہ شاید کسی مضبوط رسی کے ساتھ دوہرے تہرے انداز میں جکڑے ہوئے تھے۔ زیادہ زور لگانے کی صورت میں میرے چہرے کے تاثرات اور جسم کی جنبش سے میری اس کوشش کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ باس ہیلی کاپٹر میں خود یہاں پہنچ رہا ہے۔ معان ہی ہراس زدہ فضا میں لارا کی آواز ابری۔ اس کی بات پر سب چونک پڑے۔ کیا کہا مادام؟ باس خود یہاں آ رہا ہے؟ جیکی نے حیرت سے پوچھا۔ مگر کیوں؟ شٹ اپ، مادام نے اسے گھرکا۔ باس مرضی کا مالک ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ڈارلنگ، جیکی بے تکلفی کے ساتھ لارا سے بولا۔ یہاں کا موسم خراب ہے، سفر میں انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ باس بہتر جانتا ہے، لارا اس کی بے تکلفی کے باوجود سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے بولی، اور تم اپنے آپ پر قابو رکھو۔ باس نے شیان کے سلسلے میں ہمیں نرم اور دوستانہ رویہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ اوہ، کیا تم نے باس کو سب بتا ڈالا؟ جیکی کے لہجے میں تلخی عود کر آئی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے باس سے یہ چھپاتی میں، جبکہ وہ خود یہاں پہنچ رہا ہے؟ تمہیں مصلحت سے کام لینا چاہیے تھا، جیکی بولا۔ مثلاً؟ لارا منہ پھلا کر بولی۔ یہی کہ ہم کامیابی کے بالکل قریب ہیں، لیکن تم نے ساری بات بتا کر باس کو نہ صرف بد دل کر دیا بلکہ یہاں آنے پر بھی مجبور کر ڈالا۔ اب ہم آزادی سے کام نہیں کر پائیں گے۔ تمہارے اس آزادانہ کام کے طریقے سے باس پہلے ہی عاجز ہے، لارا بولی۔ کاش میں تمہارا کہا نہ مانتی۔ لارا اور اس کا سر چڑھا ساتھی جیکی ایک دوسرے سے الجھ گئے تھے۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ صحرائی عقاب کا بگ باس یعنی البرٹ رمنڈو خود ہیلی کاپٹر پر یہاں آ رہا تھا۔ اس خبر پر میں بھی چونکا تھا۔ شاید وہ نیپال یا بھارت کے کسی شہر میں عارضی طور پر فروکش تھا۔ ان کی بحث جاری تھی۔ مت بھولو لارا ڈارلنگ کہ اس سے پہلے 2 مہمات میں بھی نائب بن چکا ہوں۔ جیکی کے لہجے میں فخر تھا۔ اور تمہاری ان 2 مہمات کی ناکامی کو میں ہی نہیں، باس بھی نہیں بھولا ہے۔ اسی لیے اس بار مجھے نائب بنا کر اس نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میری ہی عقل ماری گئی تھی کہ تمہاری باتوں میں آ گئی۔ لارا کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ اس میں باس کی ٹھنڈی پالیسی کا دخل تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ جیکی بے پرواہ لہجے میں بولا۔ لارا ڈیئر، اب بھی تم میری پالیسی پر عمل کرتی رہو تو 2 منٹ میں مجسمہ ہمارے پاس ہوگا۔ تم بہت جاہل اور گنوار ہو۔ مجسمہ شیان کے پاس نہیں ہے۔ مجسمہ اسی نے ادھر کہیں چھپا رکھا ہے، کہتے ہوئے جیکی نے میری جانب گھورا۔ کمبخت کا 100% خیال درست تھا۔ اگر انہیں اس پہاڑی نالے کے کنارے گھاس پھوس کے گڑھے کا پتہ چل جاتا تو یقیناً ان کی مہم کی کامیابی کا سرخیل جیکی کو ہی سمجھا جاتا۔ میرا خیال ہے اب جب کہ باس خود یہاں پہنچ ہی رہا ہے تو آپس میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے دوسرے ساتھی نرڈی نے پہلی بار مداخلت کی۔ اس پر ان کا تیسرا ساتھی بھی بولا۔ ہمیں خوش اور مطمئن ہونا چاہیے کہ اب اس پیچیدہ مسئلے کو باس خود آ کر ہینڈل کر لے گا۔ تم سدا کے بدھو اور احمق ہی رہو گے ڈیڈ، جیکی نے پھنکار کر اپنے آخری ذکر ساتھی کو بری طرح گھرک دیا۔ وہ خائف ہو کر دبک سا گیا۔ میں باس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح ہمارا اس پر کیا امپریشن پڑے گا؟ کب سے ہم اس منحوس مجسمے کو حاصل کرنے کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ اب جب کہ اس کا سراغ ملنے کی امید بلکہ سمجھو مل ہی گیا ہے تو لارا نے احمقانہ پن کر دیا اور باس کو۔ غلط، لارا نے جیکی کی بات کاٹ دی۔ باس کا یہاں پہنچنا اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے اسے یہاں آنے کا کب کہا؟ میں تو پابند تھی کہ اسے مجسمے کی تلاش اور کامیابی کے چانسز کے بارے میں پل پل کی خبر دیتی رہوں، اور میں نے وہی کیا۔
باقی باس کا اپنا فیصلہ ہے یہاں آنے کا۔ دیٹس اٹ، ختم کرو، جیکی جھلا کر بولا۔ مجھے ذرا اس سے بات کرنے دو، کہتے ہوئے وہ اپنے دونوں بازو ہلاتا ہوا چند قدم چلتا ہوا میرے قریب آ گیا اور چند ثانیہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر بھیڑیے جیسی گراہٹ تلے بولا، اگر مجسمہ تم نے کہیں چھپا رکھا ہے تو ہمارے حوالے کر دو، اور جو ڈیل ہم نے پیسوں کی راموں سے کر رکھی تھی وہ تمہاری ہوئی، معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا، ہم اپنی راہ لیں گے اور تم اپنی۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، جیکی میں اب بھی اپنی بات اور ڈیل پر قائم ہوں، لیکن تم نے بلا وجہ خون خرابہ پھیلا کر میرا دل خراب کر ڈالا، لیکن پھر بھی میں یہ سب بھول جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ایسی باتیں تم دوستانہ ماحول میں کرو تو پیسوں کا مجھ میں بھی لالچ ہے۔ مجسمہ جس مقام پر پانی میں غرق ہوا ہے وہ جگہ مجھے یاد ہے، ہم وہاں سے شٹ 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 جیکی حسب عادت پاگلوں کی طرح بھپر گیا۔ میری بات درمیان میں رہ گئی، اس نے جھلا کر ایک ہتھڑ میرے کندھے پر رسید کر دیا۔ میں اس تکلیف کو سہ گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ میرے آگے جھکایا اور گراتے ہوئے بولا، مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہمارے ساتھ بلف کر رہے ہو، مجسمہ تم نے ادھر ہی کہیں چھپا رکھا ہے، ٹھہرو میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہم سب اس کی طرف تکتے رہ گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہری سانس اندر کھینچنے لگا، یہاں تک کہ اس کا چوڑا سینہ پھولنے لگا۔ اس نے جب اچھی طرح ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھر لی تو وہیں رک گیا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو چلا تھا۔ اس نے سانس اندر کھینچنے کے بعد روک رکھی تھی اور اس کے ہونٹ یوں ہل رہے تھے جیسے کوئی منتر جنتر پڑھ رہا ہو۔ محتاط اندازے کے مطابق اس نے 2 منٹ تک سانس اسی طرح اندر بھر کر روکے رکھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے سانس باہر نکالی اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں بھی کھول لیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بدحیت تھوتھنے پر بڑی سنگین مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا یہ سور پھر مجھ پر پل پڑے گا، لیکن وہ جیسے ایک میکانکی انداز میں گھوما اور اس کا رخ بے ہوش پڑی شینا کی طرف ہو گیا، جہاں میوخ کی رحم دل بیوی سوبی اس کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ نہ جانے کیوں جیکی کے اس انداز نے مجھے اندر سے ایک لمحے کے لیے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس چھوٹے سے برفانی مکان کی محدود فضا یک لخت دم بخود سی ہو گئی۔ اس بدبخت سور کی شکل والے جیکی نے نہ جانے کون سا منتر جنتر پڑا تھا کہ اسے شینا پر کچھ شبہ ہوا تھا۔ کیا یہ ابھی نامعلوم تھا؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ نہ جانے اب یہ خنزیر النسل شینا کی طرف کیوں متوجہ ہوا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اپنے حواسوں میں ہی نہ تھی۔ لارا، نرڈی اور جیڈ بھی اسی کی طرف تکے جا رہے تھے۔ میری نظریں اسی پر جمی رہیں۔ وہ قریب پہنچا، سوبی سہم گئی۔ اس کی حالت کب تک بہتر ہو جائے گی؟ جیکی نے سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا۔ کچھ وقت لگے گا، سوبی نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ کتنا؟ کچھ گھنٹے۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات کرنے کے قابل کب تک ہو جائے گی؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ تم سے تھوڑی بہت بات کر سکے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں اور تم اپنا کام کرو، جیکی بولا، پھر میری جانب بڑھا۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ جیکی، آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ لارا نے بے چینی سے پوچھا۔ یہی کہ اس کی ساتھی کے منہ سے مجسمے کے متعلق سچ اگلواؤں۔ اسے سب معلوم ہے، مجھے مقدس آبور کی قسم ہے، اس نے بھی مجھے یہی اشارہ دیا ہے۔ جیکی نے جواب دیا، نہ جانے یہ آبور کیا بلا تھی، شاید یہ اس کا پجاری تھا، اس کا کوئی فرضی دیوتا تھا۔ کون تھا؟ میں نے اس پر لعنت بھیجی، لارا بولی، مگر شیان ہمارا ساتھ دینے پر رضامند ہے، لارا نے اسے سمجھایا۔ یہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے، جیکی نے میری طرف گھور کر لارا سے کہا، اور اس کا خیال یا خدشہ 100% درست تھا۔ یہ اس کا اندازہ تھا اور قیاسات کم ہی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ لارا نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچ لیے اور اشتباہ انگیز نگاہوں سے مجھے تکنے لگی، پھر جیکی سے بولی، ہم اس کی ساتھی کو اس وقت تک یرغمال بنا کر رکھیں گے جب تک یہ بمبورگا کے مجسمے تک ہماری درست رہنمائی نہیں کر دیتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا۔ شیان، میں اور نرڈی ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، تم اور جیڈ یہیں رکو گے۔ جیکی نے جیسے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس نامراد کا فیصلہ سن کر میرے اندر مسرت چمکی۔ میں مہلت ملنے کا منتظر تھا، بعد میں جیکی اور نرڈی کو میں پچھاڑ کر دوبارہ یہاں کا رخ کر سکتا تھا۔ مجھے تمہارا یہ فیصلہ قبول ہے۔ یہ مسرت تلے میری جلد بازی تھی کہ میں نے جیکی سے ایسا کہہ دیا، لیکن وہ یک لخت مکارانہ مسکراہٹ تلے مجھ سے سرسراتے لہجے میں بولا، میں سب جانتا ہوں، تمہیں بھی، تمہارے ذہن میں پلنے والے منصوبے کو بھی۔
اس کی بات پر میں اندر سے ذرا خفیف سا ہوا۔ تم راہ میں کوئی گل کھلانے کی اسکیم پر غور کر رہے ہو؟ وہ زہریلے لہجے میں دوبارہ بولا۔ مگر یاد رکھنا یہ تمہاری محض خام خیالی ہوگی۔ کہتے ہوئے وہ لارا کی جانب گھوما۔ تم ہر 20 منٹ بعد ٹرانسمیٹر پر مجھ سے اور نرڈی سے رابطے میں رہو گی۔ جہاں بھی دیر ہوئی سمجھ لینا اس نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے۔ سزا کے طور پر نہ صرف اس کی زخمی ساتھی شینا کو بلکہ اس مکان کو آگ لگا دینا۔ اس کے میزبانوں کو بھی پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ اس رذیل کی بات نے مجھے تھوڑا پریشان کر دیا۔ وہ بے شک ایک درندہ صفت انسان تھا مگر عقل سے پیدل بھی نہیں تھا، ورنہ عموماً اس فطرت کے لوگ دماغ اور عقل کا کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ تاہم میں پھر بھی نا امید نہ تھا۔ تم سن رہے ہو نا مسٹر شیان، اسی لیے کسی چالاکی کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا۔ جیکی نے مجھے بھی تہدید کر ڈالی۔ اور باس کا کیا کریں؟ وہ یہاں پہنچ رہا ہے۔ لارا نے سوالیہ نگاہوں سے جیکی کی طرف دیکھا۔ پہنچنے دو اسے، ہم نکل جاتے ہیں، جیکی نے بے پرواہ لہجے میں کہا۔ تمہیں باس کا انتظار کر لینا چاہیے، اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں۔ باس ناراض ہو سکتا ہے، تم اپنا پلان اس کے سامنے رکھ دینا، لارا نے کہا۔ جیکی نے ہونٹ سکیڑ لیے۔ لارا نے بات جاری رکھی۔ وہ کھٹ منڈو سے اب تک روانہ ہو چکا ہوگا، 1.5 سے 2 گھنٹے یہاں تک پہنچنے میں لگ ہی جائیں گے۔ میں اس کی بات پر چونکا اور یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس منحوس مجسمے بمبورگا کی کتنی اہمیت تھی کہ ان کا باس خود اس کے حصول کے لیے میدان میں اترا ہوا تھا۔ یہ لوگ غیر ملکی تھے، یورپین یا امریکی ہو سکتے تھے، ضرور ان کا اصل ٹھکانہ مذکورہ خطوں میں کہیں ہو سکتا تھا۔ چلو پھر کچھ ضیافت ہی اڑاتے ہیں، جیکی نے ایک دم کہا لگایا اور سوبی سے کچھ کھانے پینے کو لانے کا حکم دیا۔ وہ بیچاری خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میوخ نے کچن میں بیوی کے پیچھے جانے کی کوشش کی مگر مردود جیکی نے اسے روک دیا۔ البتہ دونوں بچوں کو اس نے ماں کے پیچھے بھیج دیا۔ میں جیکی کی بدماشی اور چالاکی پر اندر ہی اندر کھولنے لگا۔ جکڑ بند کھولنے کی میری خاموش اور دھیمی تگودو جاری رہی۔ میں بار بار گردن تھوڑی گھما کر شینا کو دیکھنے لگتا تو مکار لارا اور جیکی مجھے غور سے تکنے لگتے۔ شینا کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جس جان کنی کے آثار تھے وہ اب بتدریج کم ہونے لگے تھے۔ سوبی کا یہ احسان تھا کہ اس نازک اور خطرناک حالات میں بھی وہ شینا کی تیمارداری کرتی رہی تھی، حالانکہ خود اس کی فیملی پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ شاید رات کے آخری پہر ان رذیلوں نے دھوکے میں حملہ کیا تھا، اب شاید صبح ہونے والی تھی۔ سوبی بیچاری کچھ دیر بعد سب کے لیے ناشتہ بنا لائی۔ وہ چاروں مشٹنڈے مربکوں کی طرح ناشتے پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے یا کسی اور کو ان رذیلوں نے پوچھا تک نہیں اور سب چٹ کر گئے۔ جیکی نے ایک ڈکار لی اور اٹھ کھڑا ہوا اور لارا سے بولا، میں اور نرڈی اس کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا، اشارہ میری طرف تھا اور پھر میوخ سے تحکمانہ درستی سے بولا، جاؤ جا کر اپنا چھکڑا تیار کرو۔ میوخ نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ جیکی نرڈی کو کچھ ہدایات دینے لگا، پھر وہ بھی میوخ کے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ جیڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ جیڈ، یس ماسٹر، جیڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مادام لارا کا خیال رکھنا، اسے تسلی دیتے رہنا، یہ جلد پریشان ہو جاتی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے پاس کھڑی لارا کو آنکھ ماری۔ وہ مصنوعی خفگی سے مسکرا دی۔ جیکی نے بے تکلفی سے آگے بڑھ کر اس کا بوسہ لے لیا۔ ڈارلنگ پریشان مت ہونا، جیکی کی طاقت پر تمہیں بھروسہ ہے نا؟ وہ تو ہے، لیکن جیکی ڈیئر، یہ شخص بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے، اس پر کڑی نظر رکھنا، لارا نے اس سے کہا۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ وہ مجھ سے ڈری ہوئی تھی، شاید اس کی وجہ گزشتہ شب اپنے منہ چڑھے ساتھی جیکی کا میرے ہاتھوں حشر ہوتے دیکھنا تھا۔ تم فکر نہ کرو ڈارلنگ، جیکی میری جانب ایک تضحیک آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے لارا سے بولا، میں ایسوں کو نکیل ڈالنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس دوران میں باس یہاں آ پہنچا تو اسے ہم کیا جواب دیں؟ یہ سوال جیڈ نے جیکی سے پوچھا۔ کہہ دینا کہ مجھے بمبورگا کے مجسمے کا ایک فوری سراغ مل گیا تھا، جیکی سنجیدگی سے اس کی طرف گھوم کر بولا۔ تاخیر کی صورت میں وہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ مجھے یقین ہے باس مطمئن ہو جائے گا اور یوں بھی میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ تم لوگ بس یہاں پر کڑی نظر رکھنا اور مسلسل مجھ سے رابطے میں رہنا۔ ذرا دیر بعد میوخ نے آ کر اسے بتایا کہ باہر چھکڑا تیار ہے۔ شاید وہ بھی خوش تھا کہ یہ درندہ صفت آدمی یہاں سے جلد ٹل جائے، لیکن باس کی آمد اور اس کے دیگر ساتھیوں کی بدستور یہاں موجودگی پر
دونوں غریب میزبان میاں بیوی بہرحال پریشان ضرور تھے۔ میں جیکی کے ساتھ جانے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، لیکن مہلت کے سبب کہ میں اس درندہ صفت جیکی پر قابو پا لوں گا مجبور تھا، اگرچہ اس نے بھی چال چلی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی خدشہ بدرجہ تم موجود تھا کہ میں اس مہلت سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اسی لیے اس نے پہلے ہی یہاں اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ وہ ان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ رابطہ نہ ہونے کی صورت میں وہ نہ صرف شینا کو ہلاک کر ڈالتے، بلکہ میرے ان مہربان میاں بیوی کو بھی جان سے مار کر ان کے مکان کو آگ لگا دیتے۔ یہ نامراد جیکی کی میرے خلاف بلا شبہ ایک خطرناک چال تھی۔ سوچنا یہ تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صورتحال گمبھیر ہو گئی تھی، تاہم ایک خیال کے تحت میں نے احتجاجاً ان سے کہا، دیکھو، مجھے اب بمبورگا کے مجسمے سے کوئی دلچسپی رہی ہے نہ ہی پیسوں سے۔ اس وقت مجھے اپنی اور اپنی ساتھی کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن راستے میں میری جانب سے کسی خطرے سے نمٹنے کا تمہارا یہ طریقہ خطرناک ہے۔ ہم کسی موسمی خرابی یا حادثے یا کسی اور مصیبت کا بھی شکار تو ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں ممکن ہے کہ جیکی یا نرڈی مادام لارا یا جیڈ سے لاسل کی رابطہ نہ کر پائیں، تو پھر میں بھی اس ڈر یا خدشے سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کہ تم نے یہ سمجھ کر اس مکان کو آگ لگا دی اور میری زخمی ساتھی کو بھی مار ڈالا۔ میری یہ احتجاجی گفتگو ان لوگوں نے بڑے غور سے سنی۔ پھر لارا نے جیکی کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھا جیسے اس سے کہہ رہی ہو کہ میری بات کا وہی جواب دے۔ شٹ اپ! جواب میں جیکی میری جانب دیکھ کر پرتعش آواز میں چیخا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم بہتر سمجھیں گے، چلو آگے بڑھو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس طرح میرا یہ احتجاج رد کر دیا جائے گا، لیکن میرا احتجاج انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ یہ لوگ، بالخصوص لارا، اتنی جلدی یہ خطرناک اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے جو بات ان کے ذہن میں ڈالنا تھی وہ ڈال دی تھی۔ وہ مکار اور چالاک ضرور تھی، لیکن جیکی اور نرڈی وغیرہ کی طرح جوش سے کام لینے کی بہرحال عادی نہ تھی۔ یہ میرا محض قیاس تھا، یقین نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ میں بے بسی میں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے خطرات کو جس قدر کم کر سکتا تھا، اس کی میں نے کچھ کوشش تو کی تھی۔ اب آگے اللہ مالک تھا۔ لارا کو یہ باور کروانا بھی مقصود تھا کہ ایسی صورت میں جیکی اور نرڈی کے ہمراہ چلا تو گیا تھا، مگر بے چینی کا شکار رہتا۔ پھر متذکرہ اور متوقع صورتحال میں بھی ان کے کام آنے میں ہچر مچر سے کام لے سکتا تھا جب تک کسی تسلی کی تصدیق نہ ہو جاتی، وغیرہ۔ القصہ مجھے اسی طرح رسن بستہ حالت میں ہی لے جایا گیا۔ نرڈی نے جیکی کے اشارے پر مجھے کھڑا کیا اور پھر ہم تینوں باہر آ گئے۔ باہر کاٹدار سرد ہوائیں چل رہی تھیں، ہر طرف برف زار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ٹنڈ منڈ درختوں کی ٹیڑھی میڑھی شاخوں پر جمی ہوئی برف عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ ہم نے گرم لباس پہن رکھے تھے۔ باہر چھکڑا تیار تھا۔ میوخ کو شاید اپنے خچر سے پیار تھا، اس نے اسے سردی سے بچانے کے لیے اس کے جسم پر موٹا سا بورا ڈال رکھا تھا، حالانکہ اس جانور کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ چاروں طرف جائزہ لینے کے دوران ایک طرف مجھے سفید سفید برف کی چادر پر سرخ خون کے دھبے پڑے نظر آئے، اس پر بھی برف پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل گھٹ گیا۔ وہ میرے غریب میزبانوں کے پالتو کتے کا ہی ہو سکتا تھا، جسے سفاک جیکی کے ساتھی نرڈی نے اسی کے کہنے پر باہر لے جا کر خنجر سے شاید اس بے زبان کو ذبح کر کے برف میں ہی اس کی لاش دبا دی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جیکی سمیت نرڈی کی بوٹیاں نوچ ڈالو۔ خچر کا چوبی تختہ خاصا کشادہ تھا، اس پر چاروں طرف موٹی چادر کا خیمہ بنایا گیا تھا۔ اس سے آگے ایک چھوٹے اضافی تختے کا پلیٹ فارم تھا جس پر بیٹھ کر خچر کی لگامیں تھام لی جاتی تھیں۔ میوخ کو ساتھ لے لیا گیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے اسے اپنی بیوی اور دونوں بچوں سے ملنے دیا گیا تھا۔ وہ سب پریشان تھے۔ ہم تینوں اندر خیمے میں جا بیٹھے اور میوخ نے ایک شاخ نما چابک ہاتھ میں تھام لیا اور چوبی پلیٹ فارم پر چڑھ کر خچر کی لگامیں تھام لیں۔ سرد جہنم میں ہمارا پرخطر اور اندیشناک وسوسوں سے بھرا سفر شروع ہوا۔ میں نے اس پہاڑی نالے تک کی درست نشاندہی کر دی تھی جدھر میری تراشیدہ فرضی کہانی کے مطابق بمبورگا کا مجسمہ غرق آب ہوا تھا۔ خچر ہلکی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ میوخ یہاں کے راستوں کا دیدہ ور تھا۔ ہلکی برف باری بھی اب رک گئی تھی۔ سرد ہواؤں میں بھی کمی واقع ہونے لگی۔ موسم کچھ بہتر ہونے کی وجہ سے جیکی نے خیمے سے نکل کر باہر کی راہ لی اور وہ اس چوبی پلیٹ فارم پر
میوخ کے برابر میں جا بیٹھا۔ کہیں کہیں ہلکی دھوپ کی چمک نظر آنے لگی۔ اب میں اور نرڈی خیمے کے اندر تھے۔ نرڈی کبھی مجھے گھور گھور کر تکنے لگتا، پھر اس نے سگریٹ نگال کر سلگھا لیا۔ ایک اور سگریٹ سلگھا کر اس نے اندر سے ہی باہر جیکی کو بھی تھما دیا۔ میرے اندازے کے مطابق ہمیں مطلوبہ مقام تک پہنچنے میں نصف سے پون گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ کا وقت لگ سکتا تھا۔ رات بھر کبھی تیز اور کبھی ہلکی برف باری ہوتی رہی تھی اور راستے ڈھک گئے تھے۔ سفر جاری رہا۔ میں نے اس چلت پھرت کے دوران اپنے ہاتھوں کی جکڑ بندوں پر دوبارہ اور اس بار آزادانہ زور آزمائی شروع کر دی تھی، کیونکہ خچر گاڑی میں اب ہلنے جلنے کے دوران مجھے زور آزمائی کا موقع مل رہا تھا۔ اگرچہ نرڈی نے مجھ پر بھی نگاہ رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بہرحال جیکی کی طرح ہوشیار اور چوکنا کم ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر تمباکو نوشی کیے جا رہا تھا۔ ایک بار مجھے ذرا پھنسی ہوئی موٹی گرہ توڑنے یا کھولنے کے لیے کچھ زیادہ ہی زور لگانا پڑا، تو میرے جسم کی مخصوص حرکت نے نرڈی کو شبہے میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایک دم میری طرف غور سے تکنے لگا۔ میں ڈر سا گیا، اگر یہ کمبخت شبہے میں پڑ جاتا تو مشکل پڑ سکتی تھی۔ تب میں اس کا دھیان بٹانے کے لیے میں نے مسکرا کر اس سے کہا، دوست، تم اکیلے ہی سگریٹ پیے جا رہے ہو، کیا مجھے نہیں پوچھو گے؟ میری بات پر اس کی توجہ بٹ گئی۔ زہرخند لہجے میں بولا، تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ میں نے بھی ہونک بن کر پوچھا۔ تم کچھ زیادہ ہل جل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے پیشاب آ رہا ہے، اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ اندر سے میں ڈرتا رہا، اگر اسے شبہ ہو جاتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ ماسٹر، اس نے ایک دم جیکی کو پکارا۔ میں اندر سے دہل گیا۔ جکڑ بند کھولنے کی کوشش میں نے فوراً ترک کر دی۔ کیا بات ہے؟ خیمے کے باہر سے جیکی کی آواز ابھری۔ یہ سگریٹ مانگ رہا ہے، نرڈی بولا تو بے اختیار میں نے سکون کی سانس لی۔ دے دو بے شک، جیکی نے کہا۔ تب نرڈی نے ایک سگریٹ سلگھا کر میرے ہونٹوں میں پھنسا دیا۔ میں سگریٹ دانتوں میں پکڑ کر جان بوجھ کر یوں گہرے گہرے کش لینے لگا، جیسے جانے کب سے تمباکو کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اس مردود نرڈی کا دھیان بٹانے کی یہ میری محض ایک ایکٹنگ تھی۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونک پڑے۔ میں سمجھا شاید کہیں دھوپ نکلنے کے سبب برف کا کوئی تودا لڑکھا ہو۔ دھماکے کی آواز سے کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہوا تھا۔ چھکڑا رک گیا۔ نرڈی نے باہر جھانک کر جیکی سے چلا کر پوچھا، یہ دھماکے کی آواز کیسی تھی ماسٹر؟ مجھے دائیں جانب جنوبی سمت میں سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، باہر میوخ کے برابر میں بیٹھے جیکی نے چلا کر کہا۔ اوہ، کیا کوئی پلین کریش ہوا ہے؟ نرڈی نے کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ بھاڑ میں ڈالو ماسٹر، یہاں یہ حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں، نرڈی نے بیزاری سے کہا۔ ذرا ہی دیر بعد چھکڑا دوبارہ چل پڑا، لیکن پھر چند منٹوں بعد ہی میں نے جیکی کو اندر کودتے دیکھا۔ میں ہی نہیں، اس کا ساتھی نرڈی بھی اس کے یوں اچانک اندر خیمے میں کود پڑنے پر چونک پڑا۔ دیکھا، جیکی نے ٹرانسمیٹر ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور وہ کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے غور سے اس کے مکروہ چہرے کی طرف دیکھا، جس پر گہرے تفکر اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ باہر موسمی شور کے سبب شاید وہ اندر بات کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ لگتا ایسا ہی تھا کہ کوئی اہم کال تھی۔ وہ یا تو اپنے باس سے مخاطب تھا یا پھر لارا سے، بلکہ ممکن تھا وہ لارا سے ہی مخاطب ہو، کیونکہ باس ان کے بجائے لارا سے ہی بات کرتا تھا، جیسا کہ پہلے بھی وہ اس سے کر چکا تھا۔ میں اور نرڈی غور سے اس کی طرف تکتے رہے۔ جلد ہی عقدہ کھلا کہ لارا نے ہی اس سے رابطہ کیا تھا۔ میرے دل میں خدشہ ابھرا، کہیں وہاں میزبان گھر میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ ڈیوائس سے لارا کی بھی باریک سی آواز ابھر رہی تھی۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا لارا؟ اوور۔ تھوڑی دیر بعد پہلے مجھے باس نے ہی مطلع کیا تھا، لارا جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور وہ حد درجہ متوحش اور بکھلائی ہوئی تھی۔ باس ابھی مجھے ہیلی کاپٹر میں ہونے والی کسی گڑبڑ کے بارے میں ہی مطلع کر رہا تھا کہ ایک دم رابطہ منقطع ہو گیا۔ جیکی، تم جس دھماکے کا ذکر کر رہے ہو وہ یقیناً باس کے کریش ہونے والے ہیلی کاپٹر کا ہی ہو سکتا ہے۔ تم فوراً اس طرف جاؤ اور مجھے مطلع کرو۔ میں یہاں سے جیڈ کو بھی اس طرف روانہ کر رہی ہوں۔ اوور۔ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں لارا ڈارلنگ، جیکی نے بے پرواہ لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر اب الجھن امیز پریشانی کی جگہ ایک خباثت نے لے لی تھی۔ ایسے پرخطر برفیلے پہاڑی مقام میں ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے سبب پائلٹ بچا ہوگا نہ ہی باس۔ اوور۔
کیا بکواس کر رہے ہو جیکی؟ دوسری جانب سے لارا کی زخمی شیرنی جیسی گرراہٹ ابھری۔ البرٹ رمنڈو ہمارا باس ہی نہیں، محسن بھی ہے۔ بھول گئے تم؟ اس نے ہمیں اٹلی میں اس وقت ڈیتھ چیئر کی سزا سے بچایا تھا جب ہم دونوں اپنی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ کیا تم واقعی اتنے ہی بے حس ہو گئے ہو؟ فوراً میرا حکم بجا لاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اب مجھے بھی یہاں سب چھوڑ چھاڑ کر جیڈ کے ساتھ جائے حادثہ کی طرف روانہ ہونا پڑے گا۔ اوور اینڈ آل۔ جیکی نے ایک مکروہ قہقہہ خارج کیا اور اسی لہجے میں حقارت امیزی سے جیسے خود کلامیاں بڑبڑایا۔ محسن، سب اپنے اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، ہم نے بھی تو باس کے لیے اب تک کم قربانیاں نہیں دیں۔ تم بھی اپنے مفاد کی سوچو لارا ڈارلنگ، باس کے بعد صحرائی عقاب ہمارا ہے۔ چلو تم صحرائی عقاب کی باغ سنبھال لینا، میں تو ویسے بھی تمہارا بے دام غلام ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد جیکی نے ایک شیطانی قہقہہ لگایا۔ یہ کیا غضب ہو گیا ماسٹر؟ کیا یہ دھماکے کی آواز؟ نرڈی بکھلائے ہوئے لہجے میں جیکی کی طرف دیکھ کر بولا، اور شاید عالم بدحواسی میں اپنی بات بھی پوری نہ کر سکا۔ ہاں، یہ آواز شاید اسی ہیلی کاپٹر کی تھی۔ کہتے ہوئے جیکی نے اب پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑ لیے۔ یہ سب سن کر ایک طرف تو میرے اندر مسرتیں چمکنے لگیں، لیکن دوسری طرف پراندیش خدشات کی ہولناکیاں بھی سر اٹھانے لگیں۔ اول تو یہ کہ انہیں اب اپنی پڑ چکی تھی، مگر دوم جیکی جیسے درندے کی بے حسی اور خباثت پر مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ البرٹ رمنڈو کے اس کریش میں مرنے کے بعد اس کا مکروہ ذہن منطقی انداز میں جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ مجھ سمیت شینا اور میرے مہربان میزبانوں کے لیے ہلاکت میں ڈالنے کے ہی مترادف ہوتا۔ اس صورتحال میں اب یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ میں جلد سے جلد جیکی جیسے بھیڑیا صفت اور منہ زور درندے پر قابو پانے کی کوشش کرتا۔ اچانک جیکی نے سب بھلا کر میری جانب خونخوار نظروں سے دیکھا۔ نہ جانے اس بدبخت کی نگاہ میں ایسا کیا تھا کہ یک بارگی تو میرا دل بھی زور سے دھڑکا۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر ایک دو لہجے کے لیے جمی رہیں، پھر اگلے ہی لمحے جیکی کے بدحیت ہونٹوں پر بڑی بے رحم اور مکروہ مسکراہٹ ابھری۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا شیان، تم سب کی قبریں کھودنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ الفاظ اس مردار نے بڑے جمے ہوئے انداز میں کہے تھے۔ اس کا کہنا غلط بھی نہ تھا۔ تم غلط سوچ رہے ہو، یہ تم لوگوں کا آپسی معاملہ ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جیکی بدستور میری جانب غور سے تکے جا رہا تھا، جانے اسے مجھ پر کس بات کا شبہ ہو رہا تھا جس نے مجھے بھی بے چین کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے بغور تکتا رہا، یوں جیسے وہ میرا اندر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک وہ اٹھا اور اس نے مجھے پہلو کے بل بڑے زور کا دھکا دیا۔ میں ایک جانب تختے پر گرا۔ اس اچانک افتاد پر میں بوکھلا گیا۔ نہ جانے اس خبیث کو یکدم اب کون سا دورہ پڑا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ رذیل میرے جکڑ بند کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر غراتے ہوئے اس نے اپنے حیران پریشان ساتھی نرڈی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کراہتے ہوئے پیچھے کو سرک گیا۔ ماسٹر کیا ہوا؟ اس نے اپنا گال مسلتے ہوئے ہکلا کر جیکی سے کہا۔ تمہیں میں نے اس کے پاس تمباکو پینے کے لیے بٹھایا تھا، جیکی خونخوار لہجے میں اس سے بولا۔ کیا ہوا ماسٹر؟ تم نے اس پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ یہ دیکھو، جیکی نے میرے ڈھیلے پڑے جکڑ بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درستی کے ساتھ اس سے کہا۔ تمہاری ذرا سی غفلت کی وجہ سے یہ آفت کا پرکالا آزاد ہونے والا تھا۔ یہ مکار بڑی خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں مسل کر رسی کی گرہیں ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم بڑے آرام سے سگریٹ پھونکے جا رہے تھے۔ نرڈی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے قدرے ڈھیلے پڑے جکڑ بندوں کو تکے جا رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے بھی غراتے ہوئے اپنی بھڑاس اور جیکی سے کھائے ہوئے تھپڑ کی خار مجھ پر نکالی اور ایک لات مجھے رسید کر دی۔ چھوڑو، اب میری بات غور سے سنو، جیکی اس سے بولا۔ سب سے پہلے اس کی رسی مضبوط کرو، ایک اور رسی مزید لو اور اسے اس کی دونوں ٹانگوں سے باندھ کر دوسرا سرا اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گرا لگا دو۔ نرڈی نے ایسا ہی کیا۔ اس دوران میں جیکی نے تحکمانہ درستی سے میوخ کو چھکڑا ایک طرف موڑنے کا حکم دیا۔ اضافی رسی چھکڑے میں موجود تھی۔ میں بے بسی سے اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ جیکی کے ناپاک وجود میں جیسے کسی بدروح یا شیطان کی روح حلول کی ہوئی تھی، یا تو وہ غضب کا قیافہ شناس تھا کہ اپنی پاور آف آبزرویشن کے ذریعے فوری طور پر آنے والے خطرے کو بھانپ جاتا،
ممکن تھا وہ کسی شیطانی قوت کا حامل بھی رہا ہو، کیونکہ میں بھولا نہیں تھا جب اسے شینا پر شبہ ہوا تھا کہ مجسمے کے بارے میں وہ بھی بہت کچھ جانتی ہے۔ اگر ایسا تھا تو یہ مجھے رانگا لنگڑا کا دوسرا روپ ہی نظر آیا تھا۔ سب باتوں سے قطع نظر جیکی کی سور جیسی چنی چنی آنکھوں میں کبھی کبھی ایک خاص چمک بھی میں نے محسوس کی تھی، ایسی چمک جو کسی خاص مواقع پر اچانک ہی ابھرتی ہے۔ چھکڑے کا رخ یقیناً اسی جانب کر دیا گیا تھا جدھر دھماکے کی آواز ابھری تھی۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ نرڈی کو کچھ ہدایات دینے کے بعد جیکی دوبارہ باہر جا کر میوخ کے ساتھ جا بیٹھا۔ مجھے نرڈی نے اسی طرح رسن بستہ کر دیا تھا جیسا کہ جیکی نے اسے تاکید کی تھی۔ میں بے بسی کے مارے اپنے دانت پیستا رہا۔ معاملہ اور صورتحال مزید گمبھیر ہو چکی تھی۔ سفر جاری تھا مگر عارضی طور پر صحیح، منزل بدل گئی تھی۔ کافی دیر بعد میرے نتنوں سے گیس اور آئل کی بو ٹکرانے لگی۔ خیمے کے سوراخ سے میں نے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ دھوپ کی چمک اور سفیدی میں مجھے ملگجاپن محسوس ہوا۔ یہ سیاہ دھوئیں کے بادل تھے جو ان میں مدغم ہو رہے تھے۔ جیکی نے تیز آواز میں میوخ کو چھکڑا روکنے کا کہا۔ وہ رک گیا۔ نرڈی باہر اترو جلدی، جیکی چلایا۔ نرڈی فوراً حرکت میں آیا اور چھکڑے سے اتر گیا۔ میں بھی باہر کا تماشا دیکھنے کا متمنی تھا۔ کیا وہ واقعی البرٹ رمنڈو کا ہیلی کاپٹر تھا اور ہم کیا اس کے تباہال ملبے کے قریب پہنچ چکے تھے؟ چھکڑے کے خیمے کے اندر تنہا ہوتے ہی میں نے ایک بار پھر اپنی سی تگ و دو شروع کر دی۔ اس بار کمبختوں نے مجھے باندھنے میں ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں بھی اپنے جسم کا پورا زور، پوری طاقت صرف کرنے میں لگا رہا۔ آزادی تھی، میری اس کوشش کو دیکھنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر میں اسی میں لگا رہا۔ اچانک ایک خیال بجلی کسی تیزی سے میرے ذہن میں گوندا۔ میں نے ہولے سے میوخ کو آواز دی۔ جیکی اور نرڈی شاید بدحواسی یا پریشانی میں اسے وہیں چھوڑ گئے تھے۔ میوخ میوخ، میں نے پھر 2-3 بار پکارا تو اس نے ہولے سے سرگوشی میں جواب دیا، خدا کے لیے خاموش رہو، انہوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، مجھے یہاں سے ہلنے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے افسوس ہے دوست۔ میں دانت پیس کر رہ گیا، لیکن نا امید ہونا تو میں نے بھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے دوبارہ کہا، میوخ اس طرح بزدل اور بے بس رہے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کوئی تیز آلہ یا چاقو وغیرہ اندر پھینک سکتے ہو تو کوشش ضرور کرو، لیکن ذرا جلدی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ خوف سے ہکلایا۔ اس کی بزدلی اور بے وقوفی پر میں اندر ہی اندر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ تمہارا سر کاٹوں گا بے وقوف آدمی، اپنے ہاتھوں پیروں کی رسیاں کاٹنے کی کوشش کروں گا، میں جھلا کر بولا۔ لیکن وہ مجھے ایسی ویسی حرکت کرتے دیکھ کر گولی مار دیں گے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک برفزار سناٹے میں ایک دھماکے کی آواز ابھری۔ یہ گولی چلنے کی آواز تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کہیں اس بیچارے میوخ کو گولی تو نہیں مار دی ان رذیلوں نے۔ پہلا خدشہ یہی ابھرا۔ میں نے میوخ کو آواز دی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ گولی کس نے چلائی تھی؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور فائر ہوا، پھر تیسرا فائر۔ اس کے بعد باہر کسی کے زور سے بولنے اور چلانے کی آوازیں ابھریں۔ میری بھویں پرسوچ انداز میں سکڑ گئیں۔ یہ باہر کون سا خونی کھیل شروع ہو گیا تھا؟ دفعتاً کسی کے برف میں بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی ہمارے چھکڑے کے قریب آ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خیمے کے اندر ہونے کی وجہ سے میں باہر دیکھنے سے قاصر تھا۔ مجھے پرتشویش سی بے چینی نے آن گھیرا۔ میں بے بس تھا۔ ایسی حالت میں کسی بھی اچانک بگڑتی ہوئی خطرناک صورتحال کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھا۔ میوخ، اسے سنبھالو، اس کی مرہم پٹی کرو، جلدی۔ خبردار کسی چالاکی کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے گھر کا رخ کروں گا اور بڑی بے دردی سے تمہارے بیوی بچوں کو جان سے مار ڈالوں گا، سمجھے؟ میں آتا ہوں۔ یہ جیکی تھا۔ اس کا ساتھی نرڈی شاید کسی نامعلوم حملے میں زخمی ہو چکا تھا، میں یہی اندازہ لگا سکا تھا۔ پھر اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اور میوخ نے کراہتے ہوئے نرڈی کو اندر میرے قریب ڈال دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے لگا۔ نرڈی کے دائیں پہلو سے خون جاری تھا، وہاں پر شاید گولی لگی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھی کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ برف کے ذرات سے لتھڑے ہوئے تھے۔ میوخ نے اسے لٹا دیا اور ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کے بعد باہر کود گیا۔ میں نے اپنی سی کوشش جاری رکھی اور نرڈی کو آواز دی، نرڈی، ہوا کیا تھا؟ کس نے تم لوگوں پر ہلہ بولا ہے اور
تمہیں گولی کس نے ماری ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، فقط ہانپتے اور کراہتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر اپنے پہلو کے زخم کو سہلانے لگا۔ چھکڑے میں عجیب قسم کی کھڑبڑ ہونے لگی۔ میں چونکا۔ یہ آواز اس کے نیچے سے آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تختے کے نیچے کچھ اضافی سامان یا ٹول کی جگہ ہوتی ہے۔ شاید یہ میوخ تھا جو فرسٹ ایڈ کا باکس یا اسی قسم کی کوئی شے نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ یوں لگا جیسے سب کو یا تو سانپ سونگھ گیا تھا یا پھر وہ آپس میں ہی لڑتے مرتے ختم ہو گئے تھے۔ میوخ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا کھال کا بنا تھیلا تھا۔ مجھے اس بیوقوف اور بزدل آدمی پر بری طرح طیش آ رہا تھا۔ وہ نرڈی کی مرہم پٹی کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ایک بار پھر نرڈی کی موجودگی کی بھی پرواہ کیے بغیر میوخ کو ڈپٹا۔ یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہو میوخ؟ ہم پہلے سے زیادہ خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اسے چھوڑو اور میری رسیاں کھولو۔ میوخ نے ڈری سہمی نظروں سے نرڈی اور پھر میری طرف دیکھا۔ مجھے اس سے اس قدر تھوڑ دلی کی امید نہ تھی۔ نرڈی زخمی اور نیم بے ہوشی کے سے عالم میں ہونے کے باوجود میری بات پر غصے سے غرایا، مگر کچھ کہہ نہ پایا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ مسلسل بے ہوشی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میوخ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پھر اسے کھدیڑا۔ وہ خیمے کے پردے سے باہر خوف زدہ سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس پر شاید ان لوگوں کا بالخصوص جیکی کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ دفعتاً اوپر تلے دو گولیاں چلیں۔ ایک گولی بدقسمتی سے شاید خچر کے کہیں لگی یا پھر قریب کہیں برف میں دھنس گئی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے خچر چلایا، اچھلا اور پھر اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ چھکڑے کو جھٹکا لگنے سے میں رسن بستہ حالت میں لڑک کر نرڈی کے اوپر آ رہا۔ اس کے حلق سے کراہ امیز چیخ نکل گئی۔ میوخ بھی لڑک گیا۔ چھکڑا اندھا دھند دوڑا جا رہا تھا۔ میں نرڈی سمیت الٹ پلٹ رہا تھا۔ بندھے ہوئے ہونے کے سبب میں خود کو اچھلنے پٹک کر گرنے اور ادھر ادھر لڑکنے سے نہیں بچا پا رہا تھا، جبکہ زخمی اور نیم بے ہوش نرڈی کی حالت مجھ سے بھی زیادہ قابل رحم تھی۔ ان طوفانی جھٹکوں کے سبب وہ بالکل بے ہوش ہو چکا تھا، کسی لاش کی مانند ادھر سے ادھر لڑکے جا رہا تھا۔ اس کے زخمی پہلو سے خون بہہ بہہ کر چھکڑے کے چوبی فرش کو رنگین اور اس پر بچھی پیال گدلی ہوئی جا رہی تھی۔ میوخ کا حال بھی میری ہی طرح تھا، لیکن وہ سنبھالا لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس طرف کو کھسکنے لگا جدھر خچر ہنکانے والا چوبی پلیٹ فارم تھا۔ وہ جا کر بدمست خچر کو قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ بڑی عجیب اور لا ینحل سی صورتحال تھی۔ چھکڑا الٹ بھی سکتا تھا یا پھر کسی گہرے کھڈ میں جا گرتا۔ جب تک میوخ سنبھالا لے کر اٹھا، اسی وقت چھکڑے کو جیسے ایک طوفانی جھٹکا لگا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی 2-3 فٹ سے بھی زیادہ اچھلا ہوگا اور پھر دوبارہ برفیلی زمین پر پڑا تھا تو اس کے بخیے ہی ادھڑ کر رہ گئے۔ میں نے میوخ کی چیخ سنی، خود میں بھی چلا اٹھا۔ میرا سر زور سے ایک چوبی ڈنڈے سے ٹکرایا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلنے پر پہلا احساس کاٹدار سردی کا ہوا۔ اس کے بعد حواس اور بحال ہوئے تو درد کا احساس شدید ہو گیا۔ ایک درد کی شدید ٹیس اس قدر ابری کہ میرے وجود کو تڑپا کر رکھ دیا۔ میں نے اس گہری چوٹ کو سہلانے کی کوشش کی، مگر کراہ کر رہ گیا۔ میں ہلنے جلنے سے ہی قاصر تھا۔ سہلانے سے قاصر ہونے کے سبب درد شدید محسوس ہوا۔ میں نے تکلیف کی شدت کو پی لیا اور سر کو 2-3 بار جھٹکے دیے۔ عقدہ کھلا کہ سر پر ہی گہری چوٹ تھی، کیونکہ اسے ہلانے کے سبب درد دگنا محسوس ہوا، اس قدر کہ میرے منہ سے مارے اذیت کی چیخ ہی نکل گئی۔ سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے چھٹتی ہوئی تاریکی کی چادر دوبارہ تن گئی۔ دماغ ایک بار پھر معاف ہونے لگا۔ میں اپنے اندر بہت کمزوری اور نکاہت محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ مجھ پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حواس پھر معطل ہونے لگے، لیکن میں نے قوت ارادی کے بل پر خود کو بیداری کے عالم میں رکھا اور سر کو اس بار تھوڑا تھوڑا جنبش دی۔ شکر رہا کہ میں دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہونے لگا۔ دن کا اجالا ہنوز طاری تھا۔ ہم کسی برف کے گڑھے میں گرے تھے، لیکن نہیں، صرف میں تھا۔ مجھے یاد آیا میرے ہمراہ چھکڑے میں میوخ اور نرڈی بھی تھے۔ نرڈی کی حالت تو غیر تھی، لیکن وہ دونوں ہی نظر نہیں آئے۔ گھڑا زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن افسوس کہ میں رسن بستہ حالت میں تھا، ہل جل نہیں سکتا تھا اور چلنا بس میں نہیں رہا۔ میں نے حرکت کی۔ سردی شدید تھی۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر اسی طرح ساکت بیٹھا رہا تو جم ہی نہ جاؤں اور فراسٹ بائٹ کا شکار ہو جاؤں۔ برف اور ٹھنڈ ہونے کے باعث میرے وجود کا کوئی حصہ فروزن کی زد میں آ سکتا تھا، اسی لیے بندھے ہونے کے باوجود میں اپنے جسم کو جس قدر حرکت میں رکھ سکتا تھا کرتا رہا۔
منہ خشک ہو رہا تھا۔ گڑھے کا جائزہ لیا جیسا کہ مذکور ہوا، وہ زیادہ گہرا نہ تھا۔ برفانی کھڈ کی دیواریں تین طرف سے بالکل عمودی تھیں اور چوتھی سمت اس کی ڈھلوانی تھی، بلکہ وہ سمت ایک راستے کی شکل میں تھی۔ سر کا زخم جم چکا تھا، اسی لیے خون رسنا از خود ہی بند ہو گیا تھا۔ میں اس وقت ہمت اور قوت ارادی کے ہی بل بوتے پر تھا۔ اس کے بعد میں نہیں رکا اور اپنے رسن بستہ وجود کو گھسیٹتا ہوا اس چوتھی سمت کی ڈھلوانی طرف بڑھتا رہا۔ ڈھلوان سے اوپر کا سفر بہت کٹھن اور سست رو تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر نصف سے زیادہ سفر طے کر لیا۔ مجھے لگا جیسے میرے ناتواں اور نکاہت کے مارے وجود کی کھوئی ہوئی طاقت ایک دم سے بیدار ہونے لگی ہو۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن ایک بات یاد کر کے میں بے اختیار مسکرا دیا۔ شاید یہ بھاگی بوٹی کا اثر تھا یا پھر میری غیر معمولی قوت ارادی اور خود اعتمادی اس کی وجہ رہی ہو۔ بہرکیف کچھ بھی تھا، میں ذرا سستانے کے بعد دوبارہ اوپر کھسکتا اور گھسٹتا رہا۔ جسمانی قوت بحال ہوتے ہی میں نے پھر اپنی سی کوشش جاری رکھی اور آخر گھڑے سے باہر آ گیا۔ سامنے نظر پڑی تو چونک گیا۔ ٹوٹا پھوٹا چھکڑا الٹا پڑا برف میں دھنسا ہوا تھا، اس کا جوا خچر سمیت غائب تھا۔ قریب ہی مجھے ایک انسانی وجود بھی آڑا ترچھا پڑا دکھائی دیا۔ میں اس طرف گھسٹتا ہوا بڑا تو پہچان گیا۔ یہ نرڈی تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، جس کی پتلیوں پر گرے برف کے ذرات سے اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ اس کی روح کف سے انصری سے کب کی پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کا جائزہ لینے کے دوران اچانک میرے اندر مسرت چمکی۔ اس کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی سے مجھے کرولی اڑسی ہوئی نظر آ گئی، جو نیام سے نکل کر دستے تک برف میں جا اٹکی تھی۔ ایسی ہی ایک کرولی میں پہلے بھی جیکی اور جیڈ کے پاس دیکھ چکا تھا۔ میں نے اپنے وجود کے رسیوں سے بندھے ہوئے حصے کو اسی کی طرف موڑا اور پہم کوشش کے دوران کرولی کے خمدار ننگے پھل پر وہ رگڑنے لگا۔ میری ہمت اور کوشش بارآور ثابت ہوئی اور میں اپنے جسم کو جکڑ بندوں سے آزاد کر چکا تھا۔ آزاد ہوتے ہی میں خود کو ایسا محسوس کرنے لگا جیسے کوئی بھوکا شیر پنجرے سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ میں اپنے سر کی چوٹ کو بھی بھول گیا تھا۔ میں نے نرڈی کی لاش کی جلدی جلدی تلاشی لی، مگر ماں سوائے کرولی کے میرے ہاتھ کوئی ہتھیار نہ لگا۔ میں نے ادھر ادھر گھوم کر میوخ کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ تاہم مجھے وہ مقام یہاں سے زیادہ دور نہیں لگا جدھر سے خچر بدک کر چھکڑے سمیت اندھا دھند بھاگا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ مجھے کسی کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھے آپس میں تیز اور ہانپتے ہوئے انداز میں باتیں کرتے ہوئے اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ یہاں کچھ درخت اور رویدگی تھی، اگرچہ وہ بھی برف تلے ڈھکی ہوئی تھی، مگر مجھے ان کی آڑ میسر آ گئی اور میں تیزی سے دوڑ کر وہاں جا دبکا۔ ہوٹ سے جھانکا تو یکلخت میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جیڈ اور لارا تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ لارا نے رائفل تھام رکھی تھی اور جیڈ کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ مادام وہ رہا چھکڑا، وہ لوگ ضرور ادھر ہی کہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ لارا بھی جیڈ کے ساتھ اسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں البرٹ رمنڈو کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا۔ لیکن جیکی کہاں تھا؟ کریش والی جگہ پر جو فائرنگ کی آواز ابھری تھی وہ کیسی تھی؟ حملہ آور کون تھے؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں ابھرے۔ تاہم پیش آمدہ حالات کے تناظر میں مجھے اس کا ایک ہی جواب سوجا کہ بدفطرت جیکی نے موقع تاک کر اپنے ہی باس اور پائلٹ پر گولیاں چلا دی ہوں گی تاکہ رہی سہی کسر پوری کر دے اور پھر صحرائی عقاب کا خود باس بن جائے، جیسا کہ اس نے لاسل کی رابطے کے دوران لارا سے کہا تھا، مگر لارا کو اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ بہرکیف اب یہ لوگ مجھے تلاشتے ہوئے یہاں آن پہنچے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جی تو کیا کہ اسی وقت انہیں جہنم واصل کر ڈالوں، لیکن اپنی خواہش پر میں نے قابو پائے رکھا۔ یہ دونوں اسی طرف کو پلٹ پڑے تھے۔ میں بھی برفانی ٹیلوں، برف پوش جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا اسی طرف کو پلٹا۔ او مائی گاڈ! نرڈی بیچارہ تو ختم ہو گیا، لارا کی آواز گونجی جس میں گہرا تأسف تھا۔ میں نے دیکھا جیڈ کا چہرہ ست کر رہ گیا، پھر اس کی لاش کا جائزہ لیتے ہوئے لارا سے مخاطب ہو کر بولا، مادام یہ چھکڑا الٹنے سے ہلاک نہیں ہوا، اسے گولی لگی ہے۔ کیا؟ لارا حیرت سے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او شاید شیان نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہوگا اور خود موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ اٹھا۔ نہیں مادام، ایسا نہیں ہوا۔ جیڈ ادھر ادھر عقابی نظروں سے برف پر بنے نشانات کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، ماسٹر جیکی ہم سے پہلے حادثے والی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔
ہو سکتا ہے ابھی پائلٹ اور باس زندہ حالت میں ہوں، لہٰذا ماسٹر نے انہیں زندہ پا کر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا ہو جو ناکامی سے دوچار ہوا ہوگا۔ باس بھی تو کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا، اسے فوراً ماسٹر کی بدنیتی کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور وہ بھی جوابی مقابلے پر اتر آیا ہوگا۔ کیا بے پر کی ہانک رہے ہو تم جیڈ؟ لارا نے جھلا کر کہا۔ تم تو ایسے یقین سے کہہ رہے ہو جیسے یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر یہ نشانات اور حالات سب بتا رہے ہیں۔ ڈیڈ کے لہجے میں عجیب سا یقین تھا۔ میں بھی اس کی عقل سلیم پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ جیسا ڈیڈ بتا رہا تھا ویسا ہی ہوا ہوگا۔ ماسٹر کی جائے حادثہ پر غیر موجودگی اور صرف پائلٹ کی لاش کا ملنا، جس کی پیشانی پر گولی کا بھی نشان تھا، تو اسے گولی مارنے والا باس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ماسٹر نے ہی ایسا کیا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے البرٹ رمنڈو بچ کر بھاگ نکلا اور جیکی ضرور البرٹ رمنڈو کو ہلاک کرنے اس کے تعاقب میں گیا ہوگا۔ اوہ مائی گاڈ، تم کس قدر درست کہہ رہے ہو، میں اب تمہاری بات کو نہیں جھٹلا سکتی۔ مجھے بھی اب ایسا ہی سوچنا پڑ رہا ہے، لارا جیسے ایک دم لرز کر بولی۔ لیکن پھر یہاں یہ چھکڑا، نرڈی کی لاش اور شیان کی غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے مادام، جیڈ مانی خیز لہجے میں بولا۔ فائرنگ کے دوران خچر بدک کر اندھا دھند بھاگ اٹھا ہوگا، زخمی نرڈی بھی اندر موجود تھا، شیان تو پہلے ہی بندھا ہوا ہوگا۔ اب چونکہ بدمست خچر کو قابو کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے خچر اس مقام پر آ کر الٹ گیا۔ یہ دیکھو، نرڈی کی پنڈلی والی نیام خالی ہے اور اس کی کرولی غائب ہے۔ شیان نے اس کرولی سے اپنی رسی کاٹ ڈالی ہوگی اور اب وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ کہتے ہوئے جیڈ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو مادام، برف پر اس کے قدموں کے نشانات کہاں جا رہے ہیں؟ لارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ادھر میرے اعصاب یکلخت تن گئے۔ جیڈ غضب کا زود فہم ثابت ہوا۔ میں نے ان سے بھیڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور چھپتا چھپاتا میوخ کے گھر کے راستے پر چل دیا۔ ان لوگوں کی آپس میں ٹھن گئی تھی اور مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن لارا وغیرہ کا پلڑا بھاری تھا۔ باس البرٹ رمنڈو مفرور تھا، جیکی اس کے تعاقب میں نہ جانے کہاں در بدر تھا۔ ممکن تھا وہ البرٹ رمنڈو کو جلد ہلاک کر کے میرے پیچھے پڑ جاتا۔ بہرحال مجھے شینا کی فکر تھی، میں اسے لے کر اپنی منزل کی جانب نکلنے کی فکر میں تھا۔ سو چلتا رہا۔ شکر تھا کہ موسم خوشگوار تھا، لیکن سردی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ برف باری ہو سکتی تھی۔ ابھی تو کھلے نیلے آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے سفید ٹکڑے راج ہنسوں کی طرح تیرتے نظر آئے۔ میں میوخ کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا، نہ جانے وہ غریب کہاں چلا گیا تھا۔ لیکن نہیں، اس نے بھی موقع تاک کر اپنے ہی گھر کی راہ لی ہوگی، کیونکہ اسے اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی۔ میری وجہ سے یہ بیچارے بھی ان خطرناک کریمنلز کے چنگل میں جا پھنسے تھے اور میرا ان کی مدد کرنا فرض تھا۔ اچانک گولی چلی، میں برف پر گر گیا۔ ایسا میں نے غیر ارادی دفاع کے طور پر کیا تھا۔ گولی واقعی مجھ پر ہی چلائی گئی تھی، میں شاید انہیں نظر آ گیا تھا، کیونکہ گولی میرے دائیں جانب بمشکل 2 فٹ کے فاصلے پر برف میں دھنسی تھی اور یہ زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ دوسرا فائر تو ہوا، گولی میرے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر پیوست ہوئی اور اڑنے والی برف کے ذرات میرے چہرے سے ٹکرائے۔ میں نے وہیں سے پلٹنی کھا کر جگہ بدل لی اور راہ بدل کر برف سے ڈھکی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان سے تیزی کے ساتھ پیٹ اور سینے کے بل رینگتا ہوا برف کے ایک نسبتاً بلند ٹیلے کی آڑ میں چلا گیا۔ اسی وقت مجھے جیڈ کی للکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شیان، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، سامنے آ جاؤ، ورنہ گولیوں سے بھون کر رکھ دیے جاؤ گے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، اب ان سے مقابلہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ مفر کی راہ بھی نہ رہی تھی، وہ اسلحہ بدست تھے اور میرے پاس فقط کرولی تھی، لیکن میرا حوصلہ اور عزم ہی میرا اصل ہتھیار تھا۔ تب ہی میرے ہونٹوں پر از خود زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ مسکراہٹ تب ہی میرے چہرے پر ابھرتی تھی جب میں جنگ کے لیے پوری طرح موڈ میں آ جاتا۔ میں نے تاک کر ایک اوٹلی اور مطلوبہ سمت کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً برف پر میرے گھسٹنے کے نشان دیکھ چکے تھے۔ دونوں مجھے صاف دکھائی دیے۔ لارا اور جیڈ ساتھ ساتھ ہتھیار سنبھالے بڑے محتاط انداز میں اسی ٹیلے کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے جس کی آڑ میں نے لے رکھی تھی۔ اس بار لارا کی بھی للکار سنائی دی۔ شیان، ہمیں معلوم ہے تم خالی ہاتھ ہو، بہتر یہی ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہمارے درمیان مجسمے والی ڈیل مکمل ہو جائے۔ ہم بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیتے۔ وہ قریب آنے لگے۔ میں کسی برفانی چیتے کی طرح
سینہ برف سے لگائے ایک دائرے میں حرکت کرتے ہوئے ان کے نزدیک جا پہنچا۔ تم اگر نہیں آؤ گے تو پھر تمہاری ساتھی اور وہ تمہارے محسن میزبان بھی زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ جیڈ نے اپنے خبیث ماسٹر جیکی کی طرح مجھے بلیک میل کرنا چاہا۔ میں دوبارہ مسکرایا، لیکن اس بار میری مسکراہٹ میں منتقمانہ پن تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی طرف دیکھا اور کرولی فضا میں لہرا کر ایک مخصوص ٹرک کے ساتھ جیڈ کی طرف اچھال دی۔ کرولی فضا میں لہراتی چکراتی ہوئی جیڈ کے دائیں شانے میں پیوست ہو گئی۔ وہ ایک کرہ انگیز چیخ کے ساتھ برف پر گرا، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لارا بری طرح بدکی اور وحشیانہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے کرولی کی سمت کا اندازہ نہ ہو سکا تو اس نے اندھا دھند چاروں طرف فائر کھول دیا۔ میں دوبارہ ٹیلے کی آڑ میں ہو گیا۔ ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے میں نے بڑے محتاط انداز میں وہاں سے بھی اپنی جگہ بدل لی۔ اب میں ٹیلے کی مشرقی سمت سے سر ابھار کر ان کی جانب تکنے لگا۔ جیڈ برف پر پڑا بری طرح کراہ رہا تھا۔ لارا زخمی ناگن کی طرح بفری ہوئی جیسے پھنکاریں مار رہی تھی اور فائرنگ بند کر کے پرتعش آواز میں چلائی، شیان تم بڑی بھیانک غلطی کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تمہارے پاس یہی ایک ہتھیار تھا، اب کیا تم اپنی موت کا انتظار کرو گے؟ آخری جملہ اس نے بڑی مکارانہ طنز سے ادا کیا۔ میں کچھ نہیں بولا، ان کی بے چینی اور بے بسی سے ہز اٹھاتا بغور انہیں تکتا رہا۔ لارا فائرنگ اور مجھے للکارنا بند کر کے جیڈ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے دائیں شانے سے کرولی نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب یخ بخشتہ برف کے اس صحرا میں ایک خوفناک گڑگڑاہٹ گونجی۔ میں نے چونک کر عقب میں دیکھا، ذرا فاصلے پر ایک برف کی چٹان سے بڑا سا برف کا تودہ کھسکنے لگا تھا۔ اس کی ڈھلان سے برف کے ٹکڑے لڑھکتے نیچے آ رہے تھے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا حصہ چٹان سے الگ ہوا اور تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ لارا نے بھی یہ خوفناک منظر دیکھ لیا تھا۔ میں نے دوڑ لگا دی، اس طرح کہ لارا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے گولی کا نشانہ بنانے کی کوشش نہ کر سکے۔ لیکن برف کے اس دیو ہیکل سرکتے تودے کو دیکھ کر وہ بھی دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی دوڑی تو برف پر زخمی پڑے جیڈ نے چلا کر اس سے فریاد کر ڈالی، مادام مادام، مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ، خدا کے لیے مادام۔ لارا، وہ چیخنے لگا، ساتھ ہی لیٹے لیٹے گردن موڑ کر اپنی جانب تیزی سے آتے برف کے دیو ہیکل تودے کو بھی پھیلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا جاتا۔ لارا اس قدر دہشت زدہ ہو چکی تھی کہ اسے رائفل اٹھانا بھی بار لگا کہ اس کے دوڑ لگانے کی رفتار میں کمی نہ آ جائے، لہٰذا وہ اس نے وہیں پھینک دی تھی اور جیڈ کی بھی اسے کوئی پرواہ نہ رہی۔ اس وقت جیسے قیامت کا منظر تھا، کسی کو کسی کی فکر نہ تھی، ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے کی تگ و دو میں تھا۔ میں بھی دوڑے جا رہا تھا، ظاہر ہے میرے پاس باغی بوٹی کی کرامت یا طاقت تھی۔ شکر تھا کہ برف گہری نہیں تھی، اگرچہ دوڑنے میں بھی کمی ضرور واقع ہوئی، لیکن کسی عام آدمی کے مقابلے میں پھر بھی میری رفتار کئی گنا زیادہ ہی تھی۔ یوں میں جیسے گھوڑے کی رفتار سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لارا کے عقب سے آگے نکل گیا۔ اسے بھی یقیناً حیرت ہوئی ہوگی۔ جلد ہی مجھے اپنے پیچھے لارا کی آخری دلدوز چیخ سنائی دی۔ میں چاہتا تو لارا کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے گرتے ہوئے تودے کی زد سے بچا سکتا تھا، مگر یہ لوگ اس رحم کے ہرگز مستحق نہ تھے جو اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر معصوم اور بے گناہ انسانی جانوں تک سے کھیلنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اگرچہ مجھے لارا جیسی حسین لڑکی کے اس عبرتناک انجام پر افسوس ہوا، مگر میں مجبور تھا۔ میرے پیروں تلے زمین بری طرح لرز رہی تھی اور وہیں میرا ایک پاؤں بھی بدقسمتی سے رپٹا اور میں گر پڑا۔ تودا پہاڑی سے سرک کر نیچے آ چکا تھا اور اب اس کا پھیلاؤ جاری تھا۔ شدت کم تھی، تیزی میں بھی کمی آ چکی تھی، مگر اس سے جو برف کا طوفان سا بلند ہوا تھا وہ میرے تعاقب میں رہا۔ میں اٹھ کر پھر دوڑ پڑا۔ یہاں ایک بار پھر بدقسمتی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کیونکہ اس مقام پر برف خاصی گہری تھی۔ میری رفتار کم ہو گئی اور اگلے ہی لمحے مجھے لگا جیسے عقب سے میرے اوپر برف کی چادر آن پڑی ہو۔ میں پھر گر پڑا۔ گڑگڑاہٹ معدوم ہو چکی تھی۔ برف کی جیسے ایک پوری دیوار میں نے خود پر گرتے محسوس کی، مگر میں نے اپنے حواس مختل ہونے نہیں دیے۔ برف میں دبنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے گھور تاریکی چھا گئی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سناٹے میری سماعتوں میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ اگر میں ہاتھ پیر چھوڑ دیتا تو جیڈ اور لارا کی طرح اس سرد جہنم میں میری بھی قبر بن جاتی۔
معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔